ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے کہ جس پر سارا جسم قائم ہے. ذرا سا ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جائے, گدی سرک جائے اس کی, یا کسی جگہ کوئی نس چوکب ہو جائے, تو سارا انسان مضبوط اور طاقتور ہونے کے باوجود اپنے بستر پر ڈھیر ہو جاتا ہے, چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے, قاصر ہو جاتا ہے, اس کو واکر لگ جاتے ہیں. اور جب مرض زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے تو مرض کے زیادہ بڑھنے میں پیشاب اور پخانہ بھی آدمی کو جگہ پر کرنا پڑتا ہے. نتیجتاً آدمی ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا اتنا اونچا اور بڑا مقام ہے تو ہمارے کام میں بھی مشورے کا اتنا ہی اونچا اور بڑا مقام ہے کہ جہاں آدمی مشورے سے رہ گیا تو کام میں ہونے کے باوجود بھی آدمی ناکام ہوتا ہے. اس لیے کہ مشورہ کام کی ابتدا ہے, مشورہ کام کی شروعات ہے, مشورہ تقاضے لینے کی جگہ ہے, مشورہ کارگزاری دینے کی جگہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں. ایسی ہستی جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دیکھی ہے, کوئی ہستی میں نے ایسی دیکھی ہی نہیں کہ آپ تو بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ اذا حزبہ امر, کہ کوئی معاملہ اچانک پیش آیا, آپ اپنے گھوڑے سے یا اونٹ سے اترے, فوراً ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اس معاملے پر آپ نے مشورہ کیا. معاملہ جنگ و جدل کے میدان کا ہو یا جہد مسلسل کا ہو یا مشقت والے امور کا ہو یا پھر دینی امور سے کسی بھی ہلکے امر کا مسئلہ کیوں نہ ہو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ندا لگواتے تھے, فوراً ندا لگواتے تھے. اور صحابہ اکرام مسجد میں اکٹھا ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے فردن مشورہ کیا کرتے تھے. مشورہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی ایک ایسی سنت ہے جسے نہ بھولا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے. اور سنت بھی کیسی ہے؟ سنت ایسی ہے جب معاملہ پیش آئے, جب معاملہ پیش آئے. ہمارے کام میں مشورے کو تسلسل ہے کہ کسی نماز کے بعد جب بندے اللہ کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہوں, ایک ساتھ جھک گئے ہوں, ایک ساتھ سلام پھیر کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھ گئے ہوں, تو جن بندوں نے اپنی ذات کی فکر کی ہے, عبادت آدمی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, یہ بات طے ہے. ایک آدمی کی ذات کی غرض ہوتی ہے جسے ہمارے یہاں خود غرضی کہا جاتا ہے. ایک آدمی کی ذات دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے ہوتی ہے جسے ہمارے یہاں ہمدردی کہا جاتا ہے. تو عبادت کا محور جو ہے خود غرضی ہے. آدمی کی عبادت کا تعلق اپنی ذات سے, اپنی ذات کی غرض سے. اور دعوت کی ذات کا پہلو جہاں اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی ہے, ساری کائنات کے ساتھ ہمدردی ہے. تو ہم نے اپنی ذات کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا, لیکن ہزاروں زبان امت کے ہزاروں افراد جو جھکنے سے رہ گئے, اللہ کے گھر میں آنے سے رہ گئے, جنہیں قرب خداوندی نصیب نہ ہوا, جن کی زندگی میں دین و شریعت نہیں ہے یا ہے تو بہت دور ہے, اب ان کی ذات کو یعنی ہمدردی کے پردوں کو سامنے رکھنے کے لیے جو لوگ نماز میں آئے ہیں, سارے کے سارے عبادت گزار بندے دعوت کے اس عمل میں شریک ہو جائے کہ اے اللہ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو, اپنی امت کو جس سطح پر چھوڑا تھا, اس سطح پر دوبارہ لانے کے لیے اب ہم سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں. اب کسی نماز کے بعد سر جوڑ کر کے بیٹھ جائے اور نماز کے بعد سر جوڑ کر کے اپنی فکروں کے سمندر کو باہر لے کر کے آئے. اب اگر آدمی امت کے لیے سوچے گا تو نہیں کی پائے گا, بولے گا تو نہیں کی پائے گا, کچھ کرے گا تو نہیں کی پائے گا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ تھوڑی دیر کا تدبر, غور اور فکر
تدبر، تھوڑی دیر کا تدبر آدمی کو 60-70 سالہ نفلی عبادت سے آگے لے کر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور تدبر جہاں اپنی ذات کے لیے ہوگا ساری کائنات کے لیے بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ عالمی نبی کا عالمی امت ہے، اس کی فکر عالمی ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر یہ اپنی مسجد کی سطح سے مشورہ کر رہا ہے تو مسجد کی سطح کا مشورہ مسجد کے ماحول کو لے کر نہیں ہے، ساری کائنات کو شامل کر کے ہے۔ اگر میں اپنی مسجد کا مشورہ کر رہا ہوں تو میرے مسجد کے مشورے میں امریکہ کی بھی فکر ہے، افریقہ کی بھی فکر ہے، چین، جرمن، جاپان کی فکر ہے، اڑوس پڑوس ہر جگہ کی فکر ہے، امت کے ایک ایک فرد کی فکر میرے مشورے میں ہے۔ اس لیے میری مسجد کے مشورے کے امور بھی وہی ہوں گے جو امور نظام الدین مرکز کے ہوں۔ میرے مسجد کے امور صرف دعوت، تعلیم، استقبال نہیں ہوں گے۔ کون تعلیم کرے گا، کون دعوت کا حلقہ لگائے گا اور کون استقبال کرے گا، یا میرے امور یہ نہیں ہوں گے کہ تجوید کا حلقہ کون لگائے گا، مسائل کا حلقہ کون لے کر کے بیٹھے گا۔ میرے مسجد کے امور بھی 5 ماہ بیرون سے شروع ہوں گے، جہاں 5 ماہ بیرون کے اندر سارے عالم کی فکروں کو سامنے رکھ کر کے بات کی جائے گی۔ اس لیے روزانہ کے مشورے میں ہماری سب سے پہلے جہاں کارگزاری ہوں گی کہ جو کام کل بانٹا گیا تھا، اگر میری مسجد کے 2، 3، 4 حلقے ہیں تو میں حلقہ وار کارگزاری لے لوں۔ آپ کے حلقے میں کیا ہوا، آپ کے حلقے میں کیا ہوا، آپ کے حلقے میں کیا ہوا۔ کل گزشتہ جو بھی امور طے ہوئے تھے، ہم جب کارگزاری لے کر کے فارغ ہو جائے تو ہماری کارگزاری کے بعد پہلی فکر جو ہونی چاہیے وہ بیرون کی جماعت کی ہونی چاہیے، بیرون کے امور کی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے مشوروں میں بیرون کا امر اگر نہیں آ رہا ہے تو جو چیز فکروں سے نکل جاتی ہے وہ چیز حرکتیں نہیں پاتی۔ فکروں سے نکل جائے گی تو عمل میں نہیں آئے گی۔ اب فکروں میں رہے گی کہ بیرون کی جماعت بنانا ہے، کیا ہوا؟ اگر بار بار ایک ہی جواب آ رہا ہے، ماشاءاللہ ہمارے حلقے میں، ہماری مسجد کے اطراف میں ساتھی تو بہت ہے لیکن ان کا 3 ماہ 4 مہینہ لگا ہوا نہیں ہے، تو بات فوراً بیرون سے گھسر کر نیچے آ جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، جن کے 2 مرتبہ لگے ہوئے ہیں ان کے تیسرے مرتبہ لگانے کی فکر کریں۔ اب ایک ایسی مشورے میں جماعت بن جائے آج ہی، ابھی ہی، جو ان کی طرف جائے جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے۔ بھئی ہمارے یہاں تو 2 بار بھی لگے ہوئے نہیں ہیں، تو اب وہ جماعت ایک ایسی بن جائے کہ جو 1 مرتبہ والوں کی طرف جائے جنہیں وہ دوسری مرتبہ کی طرف دے، تو یہ 5 ماہ سے گھسر کر کام سیدھے 4 ماہ پر آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے معمولات کا حصہ ہے کہ ہم روزانہ بیرون کی فکر کریں۔ اب بیرون میں دوسری بات 2 ماہ مستورات کی بھی ہے۔ ہم 2 ماہ مستورات کے عمل کو بھی روزانہ کے مشورے میں لیں، ہمارا سارا مشورہ 10 منٹ میں نمٹ جاتا ہے اگر ہم فکروں کو صحیح انداز میں لے کر صحیح انداز پر ختم کریں۔ ہمارے مشورے تقریروں سے پاک ہو، مشورے ہمارے بیانات سے پاک ہو، سجھال اجھال سے بالکل پاک ہو، صحیح وقت پر، صحیح سمے پر، صحیح انداز میں اور وقت کو سمیت محفوظ رکھتے ہوئے اگر ہمارا مشورہ ہو تو بیرون سے لے کر کے مقامی کام تک سارا مشورہ ہمارا اللہ کے فضل سے 10-15 منٹ میں انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نمٹ جائے۔ تو ہمیں انشاءاللہ روزانہ اس امر کو لینا ہے، لیں گے انشاءاللہ، 2 ماہ مستورات کے امر کو بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اسی میں ماشاءاللہ ہمارا نظام الدین کا مسئلہ بھی آتا ہے، شب گزاری کا جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے، ہمیں کام دیا گیا ہے کہ شب گزاری کے اجتماع میں محنت کر کے ہم 4 ماہ کی جماعتیں ساتھ میں لائیں، وہ نہ لا سکے تو چلے کی جماعتیں ساتھ میں لائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزانہ کی فکروں میں یہ بات آئے گی، روزانہ کی فکروں میں بات آئے گی تو اس بات کی تکمیل کے لیے جماعتیں بنا کر بھیجنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے مسجد کی آبادی کے لیے جماعتیں روانہ ہوگی، دیگر کاموں کے لیے بھی جماعتیں روانہ ہوگی۔ اسی میں 2 ماہ نظام الدین کا امر لے لے کہ ماشاءاللہ ہم زمانے سے ہمارے یہاں سے 5 ساتھی لکھا تو رہے ہیں، لیکن یہ 5 ساتھی جو ہم لکھا رہے ہیں یہ 5 ساتھی ہے کون؟ بھئی آپ نے کسی کی تشکیل کی، آپ نے کسی سے بات کی، آپ نے کسی سے ملاقات کی، ان کے قواعد دیکھیں، پہلے ترتیب،
پھر تفکر، پھر تجویز، پھر فیصلہ. بات ترتیب پر آئے گی تو تفکر پر جائے گی، تفکر پر جب بات جائے گی تو تجویز کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، تجویز کے بعد امیر کا فیصلہ ہوگا، معاملہ مکمل ہے. تو ترتیب پر تو ہم کو لا کر دینا پڑے گا، تفکر تو ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر وہاں تجویز ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان امور کو ہم مشورے میں لیں، ان امور کو مشورے میں گھسیں. اس لیے 2 ماہ کا امر بھی ہمارے روزانہ کے مشورے کا حصہ ہے، وہ روزانہ کے مشورے میں آئے. پھر دیگر تقاضے دنیا بھرے کے ماشاءاللہ ہمارے مشورے میں ہے. سہ-روزہ جماعت بنانے کا مسئلہ، چلے کی جماعت بنانے کا مسئلہ. جو جماعت ہمارے مسجد میں آئی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے مسجد میں وہ جماعت شریک نہ ہو رہی ہو، کہ وہ ادھر بیٹھ کر مشورہ کر رہے، ہم ادھر بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے. نہیں، سارے ساتھیوں کی فکر ایک ہونا چاہیے. ہم انہیں اپنے مشورے میں بھی شریک کریں اور ہماری جو 2.5 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کی جو ترتیب ہے، ہمارے مساجد میں بھی انہیں شریک کریں، ان کا پورا استعمال کریں. آنے والی جماعتوں کو کھلانا پلانا اور صرف ملاقات کرانا یہ اصل نہیں ہے، سارے امور میں ہمارے ساتھ شریک کرانا. مضبوط جماعتیں ہیں تو ان سے خود فائدہ اٹھانا، اور اگر کمزور جماعت ہے تو مضبوط ساتھیوں کو ان کے ساتھ لگانا، ان کے تعلیم میں شریک کرانا، ان کے معمولات میں شریک کرانا. ورنہ آنے والی جماعتیں آئے گی، اپنا اپنا کام کرے گی، وہ یہ دیکھے گی کہ مسجد وار جماعت تو ذرا دھیان اور توجہ دینے تیار نہیں ہے، تو وہ تشکیلوں پر آمادہ نہیں ہوگی. کبھی کبھی اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے دل کا خیال یہ روک دیتا ہے کہ ابھی کوئی تشکیل وغیرہ کچھ نہیں ہے، ابھی چلے اور 4 مہینے کی جماعتیں نکلی ہے، بس اپنا سرسری بیان کیجئے، 10-15 منٹ بات کیجئے اور بیٹھ جائیے. اس طریقے سے جماعتوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، جماعتوں کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو کام اتنا مستقل ہے کہ عید کے دن کی تعلیم بھی ناغہ نہیں ہے. اب یہ تسلسل کے امر کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے ایک دن مشورہ نہیں کرے تو کیا ہو گیا، ایک دن تعلیم نہیں کرے تو کیا ہو گیا، ایک دن نہیں کرے تو کیا ہو گئے. کتنا آسان ہے میرے لیے کہہ دینا کہ ایک دن مشورے میں نہ شریک رہوں تو کیا ہو گیا، ایک دن ہم نے مشورہ نہیں کرے تو کیا ہو گیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے امام کے پیچھے 40 دن کی نمازیں، فرض نمازیں تکبیر اولا کی مواظبت یعنی تسلسل اور پابندی کے ساتھ ادا کی، اللہ اسے 2 پروانے دیں گے. یہاں 40 کا آنکڑا بیان کیا گیا، عدد بیان کیا گیا. میں اگر یہ کہوں کہ 39 دن تو ہو گئے، ایک دن نہیں ہوا تو کیا ہو گیا، ایک آدھ دن بیچ میں چھوٹ گئے تو کیا ہوا. جو فضیلت ملنے والی ہے وہ فضیلت مدت کی تکمیل پر ہوتی ہے. ہم نے تو اس کام میں بیعت کی ہے، اور بیعت بھی کتنی ہارڈ کی ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے. ہم نے تو بیعت کی تھی کام پر کہ مریں گے بھی تو نہیں چھوڑیں گے. اب کیسا چھوڑنے کا سوال آ رہا ہے کہ ایک دن کا مشورہ اگر ناغہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. ارے تم تو وہ ہو جنہوں نے کرتے کرتے اس کام پر مرنے کی اور مرتے مرتے اس کام کو کرنے کی قسمیں کھائی. کیا پتا کسی کو مرتے مرتے ہدایت مل جائے، کسی کو کرتے کرتے ہدایت مل جائے. اس لیے کام میں تسلسل ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ جانتے ہیں. اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ملتا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نظام الدین مرکز سے ایک ساتھی اجازت لے کر اپنے گھر گئے. چند دن کے بعد آپ لوٹے، مشورے میں آپ نے کوئی رائے پیش کی اور کوئی بات سامنے رکھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذمہ داری کسی اور کی طرف موڑ دی. بات یہ آئی کہ حضرت یہ درست انداز میں کر سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا انہیں کیا معلوم جتنے دن یہ مشورے سے غائب رہے کام کتنا ترقی کر گیا. اس میں تو روزانہ کی ترقی ہے، روزانہ کی ترقی ہے. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے میں اپنی مسجد کی سطح سے مشورے میں شریک رہوں. میرا مشورے میں شریک رہنے کا صاف مطلب یہ ہے میں عالمی فکروں کا شریک ہوں. اگر میں نہ کچھ بھی کر رہا ہوں لیکن فکروں میں اگر شریک ہوں، یہ مجلسیں ہی اتنی مبارک ہوتی ہے. جیسے
کسی زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پارس پتھر ہوتا ہے، لوہا اس کو چھو جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے. ایسا ہی کچھ حدیثوں میں ہے. جہاں بھی یہ دینی مجلسیں لگتی ہے، چاہے مشورے کی ہو، چاہے آج کے جوڑ کی ہو، چاہے کسی بیان کی ہو، چاہے کوئی اور دینی مجلس ہو، کوئی بھی دینی مجلس ہو، فرشتوں کا اسے گھیرنا ثابت، اللہ سے ملاقات ثابت، اللہ سے بات ثابت، اللہ کا ان سے کلام ثابت، استفسار ثابت، اور اخیر میں یہ بات فرشتوں کا کہنا کہ اے اللہ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں، تو جواب یہ ہے ان سے کہہ دو قوموا مغفورا لکم، تم اس حال میں اس مجلس کو چھوڑو گے اور اٹھو گے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، تم بخشے بخشائے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے سارے صغائر کو پاک کر دے گا تم سے. تو اگلا جملہ جو بڑی حدیث شریف میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں اے اللہ اس مجلس میں ایک فرد ایسا تھا جو مجلس میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا. جیسے کبھی کوئی کسی کو بلانے کے لیے آ جاتا ہے، اب مشورہ چل رہا ہے، بلائے کیسا تو آ کر بیٹھ ہی جاتا ہو، مشورے کے بعد میں اس سے کہیں گے بھی بعد میں چلیں گے. تو کوئی اجنبی آ کر بیٹھ گیا، کوئی کسی کو بلانے آیا، کوئی ایسے ہی ملنے آ گیا، لیکن آپ کی مجلس میں شریک ہو گیا، تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ اس کا کیا اس کو بھی مغفرت ملے گی؟ وہ تو اس غرض سے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو اس سوچ اور اس فکر سے نہیں بیٹھا تھا. حدیث کے صاف الفاظ بزرگوں، ہم جلسا لا یشقی جلیسہم، اے فرشتوں وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا. یہ تو کنڈم بنانے والا کام ہے، یہ تو سونا بنانے والا کام ہے، جو بھی ٹچ کرے گا وہ فضیلت پا کر کے رہے گا. اس لیے ہمارا مشورہ ہی نام ہے غور اور فکر کرنے. اس لیے کہ مشورے میں جو نفس کی مالش ہوتی ہے بہت کم دوسری جگہ پر ہوتی ہے. جی ہاں، مشورے میں جو نفس کی مالش ہوتی ہے وہ بہت کم دوسری جگہ پر ہوتی ہے. اس لیے کہ کہیں پر رائے کٹتی ہے، کہیں پر نفس کٹتا ہے، کہیں پر دل کٹتا ہے. آدمی اپنی رائے میں کبھی تنہا رہ جاتا ہے، کبھی سب کے ساتھ میں رہ کر بھی فیصلہ نہیں پاتا ہے. کہ ساری چیزوں میں آدمی کے دل پر ضرب لگتی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، انداز دیکھیے قرآن کی آیت کا، فاعف عنہم واستغفر لہم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں سے درگزر کا معاملہ کیجئے اور اللہ سے ان کے لیے توبہ طلب کرتے رہیے. وشاورہم فی الامر، امور نہیں کہا. بہت سارے جب کام ہوتے ہیں ان کو امور بولتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام کو امر بولتے ہیں. یہاں لفظ ہے قرآن میں وشاورہم فی الامر، معاملہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو ان سے مشورہ کیجیے. امر خاص ہو، کتنا ہی خاص ہو یا چھوٹا ہو، آپ ضرور ان سے مشورہ کیجئے. پھر آگے کیا کہا، اب یہ مشورہ لے لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب آپ نے مشورہ لے لیا اور کسی چیز کو طے کر دیا، بس اب آپ تنہا، سب سے نہیں کہا گیا، فیصلہ کرنے والے سے کہا گیا، بس اب آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجیے. اونچ ہو تو اللہ پر بھروسہ، نیچ ہو تو اللہ پر بھروسہ، غلط صحیح ہو تو اللہ پر بھروسہ. بشریت سب کو لگی گئی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اب اللہ پر بھروسہ کر لیجئے. اس لیے کہ تم نے فیصلہ کرنا تھا کر لیا، نتیجہ میں اللہ نکالیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اجتماعی مشورے سے کوئی خطا اور غلط چیز بھی طے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو مشورے کی برکت سے رحمت میں بدل دیتا ہے. جیسے کہ ہوا جو بدر کے قیدی آئے، آپ علیہ السلام نے رائے لی. یہ ساری باتیں وہ ہے معرف القرآن میں یا دیگر تفسیروں میں ہر جگہ پر تقریباً یہ باتیں لکھی ہوئی. آپ نے رائے لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. آپ نے سب سے رائے لی. کسی کی رائے سخت تھی، کسی کی رائے نرم تھی، کسی کی رائے گرم تھی. جذبات کے اعتبار سے رائے ہوتی ہے، ہر ایک اپنی رائے کو، اسی لیے کہتے ہیں رائے دل کا کانٹا ہے، جو بات ہو مشورے میں رکھ دینی چاہیے، پھر جو فیصلہ ہو جائے اسے تسلیم کر لینا چاہیے. آپ نے فیصلہ کیا کہ ان 70 کے 70 قیدیوں کو بجائے اس کے کہ انہیں نیست نابود کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق آپ نے یہ فیصلہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے جرمانہ لے لیں گے تاکہ ہو سکتا ہے انہیں اسلام نصیب ہو جائے. آپ کی سوچ بھی اعلیٰ، آپ کا فیصلہ بھی اعلیٰ، لیکن اللہ کا منشا کہاں تھا؟ حضرت عمر کی طرف تھا. خود دوسرے دن میں جب سورج شروع ہوا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلی سے گزرے تو اوٹے پر بیٹھے ہوئے آپ نے سرور انبیاء کو بھی روتا ہوا دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی روتا ہوا دیکھا. دونوں جا کر کے بیٹھ گئے اور جا کر کے دونوں کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیے. اور رونا بڑھ گیا ان کا. جواب نہیں ملا تو کہا کہ اگر مجھے رونا نہیں آئے گا کم سے کم وجہ معلوم ہو جائیں گی تو روتا ہوا منہ بنا کر تمہارے رونے میں تو شریک ہو جاؤں گا, کچھ تو بولو. تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر اللہ کو تیری بات پسند تھی, اللہ کو تیری رائے پسند تھی. جب ان 70 کو چھوڑا گیا تو اللہ کا جلال غضب میں آ گیا. 70 کو چھوڑا گیا اللہ کا جلال غضب میں آ گیا اور قریب تھا کہ عذاب مدینے میں داخل ہو جاتا. دیکھو اس کیکر ببول کے درختوں کو اللہ کا عذاب وہاں تک آ کر روکا تھا, لیکن چونکہ معاملہ مشورے سے طے ہوا تھا, نبی مکرم کا فیصلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے شر کو خیر سے بدلا اور کہا ٹھیک ہے تم نے بدر میں 70 آزاد کیے, ہم کو احد میں 70 دے دینا, ہم 70 کو شہادت دے دیں. مشورے کی برکت سے شر اللہ خیر میں بدل دیتے ہیں. اس لیے ساتھیوں کو مشورے پر اعتماد ہونا چاہیے, ساتھیوں کو مشورے پر یقین ہونا چاہیے, ساتھیوں کو مشورے پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہمیں جو مکلف بنایا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مشورہ کرنے اور ایک فیصلے پر جمنے کا مکلف بنایا گیا ہے. فتوکل علی اللہ, باقی اللہ پر توکل کر لینا ہے, کیا ہوگا پھر یہ اللہ جانے. جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا گیا, اس لیے ہم مشورے کو لازم پکڑیں, مشورے کی پابندی کریں. یہ ہمارے کام کا سب سے اہم رکن ہے. جیسے نماز کے بغیر ساری عبادات ادھوری نظر آتی ہے, مشورے کے بغیر سارا کام ادھورا نظر آتا ہے. اس لیے سارے ساتھی ہمارے نیت کرے کہ انشاءاللہ روزانہ کا مشورہ اپنے مسجد کا ہو یا شب گزاری کا ہو یا مرکزی مقام کا ہفتے والی مشورہ ہو, انشاءاللہ ہم ناغہ نہیں کریں گے, پابندی سے کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مشورہ مسجد وار جماعت کا نہیں ہے, یہ مشورہ ہے سارے مسجد کے مصلیوں کا. اگر کبھی کبھی ہمارا کوئی ساتھی اعلان کر لے کہ بھائی مشورہ ہوگا بیٹھو, کوئی برائی نہیں ہے. حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مشورے کے لیے جمع کیا. سرور انبیاء علیہ السلام کی مسجد میں ممبر سے آواز لگائی جاتی تھی اور نماز کی آواز ہوتی تھی, حیا علی الخیر العمل, حیا علی الصلاۃ, باقاعدگی سے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر کے پکارا جاتا تھا. تو ساتھی مشورے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے. تو ہمارے کسی پرانے ساتھی کا, سمجھدار ساتھی کا, ساتھیوں کو روکنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. مشورے کے لیے تو عملہ جوڑا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی عادت نہیں بنائیں گے, اس کا اعلان نہیں طے کریں گے, لیکن ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم سبھی ساتھیوں کو مشورے میں جوڑے اور سبھی ساتھیوں پر ذمہ داری کا کام بانٹیں. تو ہمارے مشورے کے امور اوپر سے لے کر بزرگوں نیچے تک وہی ہے جو امور ہمارے مراکز کے ہوتے ہیں. اس لیے ساری فکروں کو روزانہ کے مشورے میں لینا ہے. لیں گے بھائیوں؟ مختصر یہ ہے کہ اب ہمارا دوسرا کام مشورہ ہو گیا. اب مشورے کے بعد تعلیم, ایک تعلیم گھر کی, ایک تعلیم مسجد کی, دو تعلیمیں جدا جدا ہے. مطلب یہ ہے کام میں دو تعلیم کے جدا ہونے کا, مطلب یہ ہے کام میں دو تعلیم کے جدا ہونے کا کہ ایک آدمی کی ذمہ داری وہ انذر عشیرتک الاقربین ہے, اپنے کنبے قبیلے والوں کو لے کر چلنا, ان کے اصلاح معاد کی فکر کرنا, ان کی دنیا آخرت کی فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر بار والوں کو مت بھولنا. یہ مسجد کی جو تعلیم ہے یہ مرد کی تعلیم ہے, اور گھر کی جو تعلیم ہے ہماری نگاہ میں وہ صرف عورتوں کی تعلیم ہے. ایسا نہیں ہے, ایک مرد کے ذمہ دو تعلیم ہے,
ایک مسجد کی تعلیم ہے اور دوسرے گھر کی تعلیم ہے. حضرت فرماتے تھے جو مرد اپنے گھر کی تعلیم میں شریک رہے گا اس کی تعلیم مکمل ہوگی اور اس کے گھر کا نظام اصلاح کی طرف چلے گا. جیسے مسجد کا مشورہ اٹھ کر کے گھر کے مشورے میں بدلے گا ایسے ہی مسجد کی تعلیم اٹھ کر گھر کی تعلیم میں بدلے گی. جیسے مسجد کا مشورہ ہے گھر کا بھی ایک مشورہ ہے. جیسے مسجد کی تعلیم ہے گھر کی بھی تعلیم ہے. ہماری اپنی مسجد کی تعلیم بزرگوں یقیناً اللہ کی قسم فارمیلٹی نہیں ہے. اگر ہم کتاب کو فارمیلٹی کے طور پر پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ مسجد میں تعلیم کر رہے ہیں اور میں ذمہ دار آدمی ہوں اور میں ذرا اگلی صف کا آدمی ہوں تو میں حوض پر باتیں کرتے ہوئے بیٹھا ہوں, میں وضو کرتے ہوئے بیٹھا ہوں, تو میرے اس عمل سے اس تعلیم کا استخفاف ہوتا ہے. عملی طور پر کام میں عمل کو دخل ہے بزرگوں, عمل کو دخل ہے. کبھی کبھی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوتا ہے بڑے حضرت کو دیکھ کر, بیان میرا ہو, بیان آپ کا ہو, بیان کسی ساتھی کا ہو, ہم 2 گھنٹے بیٹھتے, ہم 4 گھنٹے بیٹھتے, مگر حضرت 12 گھنٹے. ساتھی ادنا بات کرے, ساتھی اعلیٰ بات کرے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بات کر رہا ہے, اللہ کے لیے دیکھا جائے گا کیا بات کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے تو ہر ایک کو, چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی, ہم میں سے ہر ایک کو شریک ہونا ہے. اب یہاں تو سیدھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تعلیم میں پڑھ کر سنانی جا رہی ہے. پھر اس سے زیادہ اہم میرے لیے کام نہیں ہو سکتا کہ میں حوض پر کھڑے رہوں یا میں وضو خانے کے نل پر رہوں اور میں اپنی باتیں کروں اور میں اپنی چیتیں کروں کہ میں عام ساتھی تعلیم کرے, میں وہاں معاف کرنا میری اگر بدزنی ہے تو. لیکن نہیں, مجھے اپنے عمل سے تعلیم کی عظمت کو سمجھانا پڑے گا اور تعلیم میں آ کر بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی جو خط پڑھایا جا رہا ہے وہ سچے معشوق کا پڑھا جا رہا ہے. اگر سچا عشق ہے تو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معشوق کا خط کبھی آنکھوں میں آنسو لا لیتا ہے, کبھی دل میں مسکراہٹ پیدا کر دیتا ہے, کبھی لبوں پر ہنسی لا لیتا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اتنا شغف ہونا چاہیے کہ ہم اس سے ہمارا دل تاثر لینے والا بن جائے. تعلیم کے فوائد الفاظوں میں نہیں گنانا ہے بلکہ اپنے ذات کی گہرائی میں اس کو اتارنا ہے کہ وعیدوں پر گھبرا رہے ہوں, فضیلتوں پر ہم اترا رہے ہوں کہ یہ ہمیں ہی ملیں گی, ہم ہی ان فضیلتوں کو لیں گے. جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا سردی کے زمانے میں وضو کرنے پر ٹھنڈے پانی سے اللہ کیا دیں گے, وہ سردی میں وضو کیوں کرے گا ٹھنڈے پانی سے؟ وہ تو ہیٹر لگائے گا, وہ تو آگ پر گرم کرے گا. مسئلہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ گرم پانی سے وضو کرو, کوٹ نہیں بولتا ہے, لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں وہ ہمیں کیا دیں گے یہ پتہ تعلیم میں چلے گا. اپنے بچے کو حافظ بنانے پر وہ ہمیں کیا دیں گے یہ پتہ تعلیم میں چلے گا. جماعت چھوڑنے پر ان کی ناراضی کیا اترے گی یہ ہمیں تعلیم میں پتہ چلے گا. میرا یہ حال ہے اکثر کہ میں تعلیم سن نہیں رہا ہوں, اس لیے دھیرے دھیرے ذہن سے وعیدیں نکل رہی ہے, اللہ کے وعدے نکل رہے ہیں. یاد رکھیں بزرگوں, حضرت فرماتے تھے یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں اور تنبیہات یہ وعیدیں ہیں. جب تمہارے ذہن سے یہ وعدے اور وعید نکل جائیں گے تو ان اعمال پر کھڑے ہونا اور ان غلط کاموں سے بچنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے. جیسے فرض نماز کا چھوڑنا نفل بنتا ہے, سبب کہ آدمی جب 17 رکعت کی 9 پڑھنے لگتا ہے, نوافل عشاء کی غائب کر دیتا ہے, تو دھیرے دھیرے نفل پڑھنے والا سنت بھی غائب کر دیتا ہے, 7 پر آ جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں فرض چھوٹی ہے, نفل کو ادنا سمجھ کر کے چھوڑنا اس کا سبب بنا ہے کہ میں نفل ہی تو ہے. اندازہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز کے بعد کی نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے آپ.
عشاء کے بعد کی نفل آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو صحابہ اکرام کو ڈر لگا, انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی بیٹھ کر پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ مجھے بیٹھنے پر بھی آدھا ثواب پورا ثواب دیتا ہے, اس لیے میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں. اللہ مجھے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی, عشاء کے بعد کی 2 نفل بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب دیتا ہے, اس لیے میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہوں. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ عشاء کے نماز کے اخیر میں جو 2 نفل ہوتی ہے بیٹھ کر پڑھے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ آدھا ہی ملے گا. قیام ملا کر ہی پورا ثواب ہوتا ہے. نماز میں سجدے کے مقابلے میں قیام افضل ہے, کیونکہ اس میں کلام ہوتا ہے اللہ سے. اب ہمیں آدھا ملے گا, تو پھر جب آدھا ملے گا تو کون پڑھے گا؟ فرمایا کوئی اگر اس نیت سے اس کو پڑھے گا کہ میرے نبی کی سنت ہے, آپ کبھی کبھی, مستقل نہیں, کبھی کبھی عشاء کے بعد کی 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, تو اتباع سنت کا آدھا اور اس نفل کا آدھا, ایسا دونوں آدھا کر کے اللہ پورا ایک ثواب دے دے. استخفاف نہیں ہے ہمارے پاس کسی چیز کا. آج نفل چھوڑے گا کل سنت چھوٹے گی, کل سنت چھوڑے گا پرسوں واجب چھوٹے گی, واجب چھوڑے گا فرض چھوٹے گی, فرض چھوڑے گا اللہ نہ کرے کفر سے جا ملے گا. یہی حال کام میں ہمارے مشورے اور تعلیم کا ہے. آج مشورے میں بیٹھنا چھوٹا, کل تعلیم میں بیٹھنا چھوڑے گا. جب تعلیم میں بیٹھنا چھوڑے گا تو آگے کی تو امور ابھی بہت باقی ہے. کیا 2.5 گھنٹے کی ترتیب پر, کیا پہلے گشت اور دوسرے گشت پر, کیا سہ روزہ کی ترتیب, جب سہ روزہ گیا تو پھر کیا, اس کے بعد میں چلے کی ترتیب, اور چلہ گیا تو کب 4 مہینے کب پھیروں. اس لیے کہ شروع کی اینٹیں جو ہوتی ہیں اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن پوری عمارت کو سنبھالتی ہے بھائی. اس لیے ہم اپنی ذات سے تعلیم میں سب شریک رہیں, گھر کی تعلیم میں بھی اور مسجد کی تعلیم میں بھی. اور تعلیم ہماری 2-5 منٹ کی فارمیلٹی نہیں. تعلیم کب تک ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک بیان میں ہے حضرت کے کہ ہمارے ساتھی تعلیم 10-5 منٹ 15 منٹ کرتے ہیں, 20 منٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اکتائی محسوس ہونے لگتی ہے تو کتاب بند ہو جاتی ہے, سبحان اللہ ہندی پڑھ دیتے ہیں. اور فرماتے تھے یہی تو وقت تعلیم کے اثر کا شروع ہوا تھا, یہی تو وقت تعلیم کے اثر کا شروع ہوا. جیسے ایک جیم کرنے والا آدمی جیم کر رہا ہے, 1 مارا 2 مارا 10 مارا, جیسے 11واں مارا تو مسلس میں تکلیف ہو رہی ہے, ہاں ہو گئی آج کی جیم. اگر ایسا 100 سال تک بھی جیم کرتا رہا تو یہ ہاتھوں میں بیٹھ کر باہر نہیں آتے, نہ ہاتھ مضبوط ہوتے, کیا بولتے ہیں اس کو, نہ چیسٹ مضبوط ہوتے, نہ کچھ بھی نہیں مضبوط ہوتا. کیوں؟ جہاں درد ہو وہ چھوڑ دے رہا ہے. اجی اس درد کے ساتھ کرنے پر بنے گا اس کا جسم. جب اب نفس اندر سے کچھ رہا ہے, شیطان پریشان کر رہا ہے, اب تعلیم میں 5-5 منٹ اضافہ کرتے جائیے آپ, نفس کو اس کا عادی بنائیے. 1.5 گھنٹہ ماشاءاللہ تعلیم ہو ہماری. اور جب اتنے بڑے تعلیم کے روحانی نورانی ماحول میں رہیں گے, کانوں سے وہی اترے گا, آنکھوں سے وہی دکھے گا, تو آدمی کا تزکیہ بھی اندر سے ہوگا. یہ تعلیم تزکیے کا سبب بھی بنے گی انشاءاللہ, اور آدمی سنے ہوئے بڑا عمل بھی کرے گا. اس لیے سبھی ساتھی اہتمام سے گھر مسجد کی تعلیم کا پورا اہتمام کریں گے بھائیو. جی ہاں. اور اس کے بعد بزرگوں, ہمارے اپنے 24 گھنٹے پر روزانہ کا, جیسے روزانہ کا ایک کام مشورہ ہو گیا, روزانہ کا ایک کام تعلیم ہو گئی, روزانہ کا ایک کام 2.5 گھنٹے نکال کر کے دینا. یہ 2.5 گھنٹے نکال کر کے دینا, 24 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے نکال کر دینا, یہ آخری آرڈر ہے. ہم میں سے ہر ایک کو 2.5 گھنٹے تو دینا ہی چاہیے. یہ آخری آرڈر ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ عملہ جو ہے 8 گھنٹے کی ترتیب پر ہے. پہلا درجہ 8 گھنٹے, دوسرا درجہ 4 گھنٹے, اور تیسرا درجہ 2.5 گھنٹے ہیں. اس میں بھی میرا یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم لگا دیتے, لیکن ہمارے بڑے بیچارے بڑے ہیں, جیسے وہ دریا کے کنارے نال ٹھوکا جا رہا تھا گھوڑے کو, تو مینڈک بھی باہر آ کے اپنا ہاتھ بتا دیا, میرے کو بھی نال ٹھوک دو. نال ٹھوکنے والا بولتا کہ تیرے کو تو نال کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چپ اس کے ہاتھ پر بھی ٹھوک ٹھوک اس نے ایسا کر دیا کہ چل بھائی تیرے کو بھی نال ٹھوک دیا. ایسے ہمارا آدھا گھنٹہ 2.5 گھنٹے میں مل جا رہا ہے.
जिस दिन बुजुर्ग को हम 2.5 घंटा देने वाले बन जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे 24 घंटे सवर जाएंगे। 2.5 घंटे पर कम से कम हमारा अमला आ जाए। 8 घंटे हमारी अजीमत है, 2.5 घंटे तो आखिरी है, और बुजुर्ग को 2.5 घंटे तो रुखसत है। बैरून में हम चल फिर करके देखें, कारगुजारियां सुनने को मिल रही है कि अमला कहाँ से कहाँ जा रहा है, अमला किधर से किधर जा रहा है। एक साथी माशाअल्लाह वहाँ गए, अपने हिंदुस्तान की जमात थी, बहुत बड़ा अमला बैठा हुआ था। अब इन्होंने 2.5 घंटे की तरतीब पर बात की, मस्जिद की आबादी पर माशाअल्लाह बात की, और आबादी पर बात करते करते उन्होंने सबकी तश्कील की। बोलो भाई ये सारा मजमा 2.5 घंटे देगा क्या नहीं? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। परेशान हो गए कि मजमा हाथ नहीं उठा। अरे भाई तुम 2.5 घंटे दोगे क्या नहीं दोगे? एक भी हाथ उठाने तैयार। कि परेशान हुए तो कहने लगे भाई तुम लोग 2.5 घंटे नहीं लगाते, 2.5 घंटे नहीं देते। एक साहब बेचारे बड़े डरते डरते खड़े हुए, कहने लगे भाई बात ऐसी नहीं है, आप 2.5 घंटे का तकाजा कर रहे हैं, ये सारा अमला 8 घंटे लगाने वाला है। कहां पहुंच गया है काम, किधर को चली गई है तरतीब। मेरे भाइयों, सारी दुनिया आपसे काम सीखने को आती है और आपको काम सिखाने को बुलाती है, वरना तो कैसा होगा। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसलिए हम में से हर एक साथी अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि मस्जिद की आबादी के लिए, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए मैं 2.5 घंटे दूं, और ये 2.5 घंटे में मैं क्या करूं? बस माशाल्लाह छोटे छोटे 4 काम करने हैं हमको। तालीम का एक हल्का लगा लेना है। हमारा साथी तालीम शुरू कर दे, साथी देख ले कितने हैं, माशाल्लाह 7-8 साथी हैं, तो इस्तिकबाल में बिठा दे, एक जमात जो है बाहर भेज दे, और ज़्यादा साथी है एक हल्का दावत का लगा ले, माशाल्लाह कोई आलिम दीन है उनका एक हल्का मसाइल का लगा दे, माशाल्लाह कुरान अच्छा दुरुस्त पढ़ने वाला है तो तजवीद का हल्का भी लगा दे। इसलिए कि खैरुल कुरून में मस्जिद नबवी को जो आबाद किया जा रहा था वो अल्लाह के बंदों से आबाद किया जा रहा था। मस्जिद नबवी को जहां इबादत से आबाद किया जा रहा था, सारे के सारे दावत वाले अमाल से आबाद किया जा रहा था। यहाँ तक कि अगर कोई गैर ईमान वाला होता उसे भी अल्लाह के घर में लाने से हिचकिचाया नहीं जा रहा है। और मस्जिद नबवी का माहौल कुछ ऐसा नूरानी हो गया था, कुछ ऐसा रूहानी हो गया था कि वफूद वहां पर आते थे। आप मस्जिद नबवी में जाएंगे तो आपको आज भी वहां पर 5 खंबे मिलेंगे। उन खंबों में आपको एक खंबा मिलेगा सुतून तौबा, कि एक सहाबी अपने आप को बांध रहे हैं रस्सी से, मुझसे खता हो गई, अल्लाह ताला जब तक माफ नहीं करेंगे अपने आप को नहीं खोलूंगा। तौबा मस्जिद में हो रही थी, अपने आप को बांध रहे थे, मतलब रोना धोना अल्लाह के घर में हो रहा था। एक वहां पर सुकून वफूद, ये वो सुकून था जहां पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और वफ्द के वफ्द आया करते थे। वफूद नाम है उसका। ये मस्जिद नबवी के खंबे याद दिलाते हैं कि ये कितने 5 खंबे, कितने खंबे 5, अपने काम के जैसे 5 खंबे हो। अब एक सुकून वफूद था, वक्त आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद से बात करते थे, पूरी बात हुआ करती थी, मस्तूरात भी आया करती थी। आप उन मस्तूरात को, हजरत तलहा अबू तलहा अंसारी का घर था, वहाँ सारी मस्तूरात इकट्ठा हुआ करती थी और मस्तूरात की तरबियत वहाँ होती थी। आने वाले मर्दों को मस्जिद मिलती थी और मस्तूरात को घर मिलता था। हमारे काम की मस्तूरात की काम की तरतीब भी यही थी कि उनके मर्द मस्जिद में रुका करते थे। माशाल्लाह भी मुज़ाकरे में आपने सुना तफसील से कि घर का मर्द मस्जिद में आ जाए और मस्तूरात वहां चली जाए, कोई वालिद मर्द वहां न झाके। वहां तलहा अंसारी के मकान पर मस्तूरात रहा करती थी और मर्द यहाँ आ जाया करते थे। मर्दों के लिए भी 2 जगह मुतय्यन थी, मस्जिद नबवी का एक हिस्सा था और सुफ़ा के चबूतरा एक हिस्सा था। तालीम भी वही हो रही थी उसी मस्जिद में। सुफ़ा के तलबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे थे, बड़े सहाबा दर्स दे रहे थे। उन तलबा का खाना पीना भी मस्जिद में हो रहा था।
آنے والا دیکھتا کہ یہ غریب صفہ والے 60 70 80 ہے، تعداد کبھی بڑھتی تعداد کبھی ان کی گھٹتی، کوئی کھجور کا خوشہ لا کر رکھ دیتا، کوئی کچے کھجور لا لیتا، کوئی سوکھے کھجور لا لیتا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ آ جاتا، آپ پیالہ دے دیتے، اب وہ پیالہ ابو ہریرہ کا پیالہ کہلاتا، اور 70 80 کے پیٹ بھر کے بھی وہ پیالہ ختم نہ ہو پاتا۔ یہ ساری برکات وہی تھی۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خیر القرون کی مساجد بنانا ہے ہمیں، یعنی ہر مسجد دینی درسگاہ بن جائے۔ ابھی حضرت کی کارگزاری کے اندر پوچھے ماشاءاللہ 16 گھنٹوں کی کارگزاری آئی، مقصود کیا ہے؟ 24 گھنٹے ہماری مسجد جیسے دعوت عبادت کے اعمال سے آباد ہو، دعوت کے اعمال سے بھی آباد ہو۔ خیر القرون میں تو فیصلے بھی مسجد میں ہو رہے تھے، لڑائیاں بھی مسجد میں نپٹائی جا رہی تھی، سارے معاملات کی جگہ مسجد تھی، فیصلے مسجد میں، قرآن کی تفسیر مسجد میں، حدیث کا درس مسجد میں، آنے والوں سے بات مسجد میں، وقت مسجد میں، توبہ کرنے والوں کے لیے مسجد میں، ذکر اذکار مسجد میں، تلاوت مسجد میں، سارے امور کی انجام دہی مساجد میں ہو رہی تھی۔ بتائیے اگر ایک محل لے کے سارے معاملات ان کی مسجد میں ہونے لگے تو امام صاحب کو کہیں بھی نہیں جان دیں گے۔ پھر ماشاءاللہ ساری ضروریات ہمارے ذمے، آپ یہاں رہو، پتہ نہیں کب کون سا مسئلہ آ جائے، حضرت آپ کو رہنا پڑے گا، 10 لوگ آ گئے، 20 لوگ آ گئے، 15 لوگ آ گئے۔ جیسے مسجد ہمارے دعوت کے اعمال سے آباد ہوگی، ایسے سارے اعمال سے۔ تو لوگ آئیں گے جب لوگوں کو طلب ہم بتلائیں گے، اور جب لوگ ناواقف تھے اس دور سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، تو مسجد کی آبادی کی وہ شکلیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، حضرت انس کی حدیث میں آپ خود پڑھ لیجئے، جب ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے تو فرمایا انکرت قلوبنا، ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی تھی کہ سرور انبیاء چلے گئے ہیں، دلوں کی کیفیت ہمارے بدل گئی تھی۔ تو مسجد نبوی کی کیفیت بھی بدلی ہے ایک زمانے کے لیے، مسجد نبوی کی کیفیت بدلی ہے ایک زمانے کے لیے، لیکن جس نے صفا کے چبوترے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہر وقت حاضری دے کر کے مسجد نبوی کو اور وراثت رسول کو سمجھا تھا، وہی محدث اعظم ابو ہریرہ وہ خود بازاروں میں نکل پڑے اور نکل کر کے انہوں نے منطقانہ جملہ لوگوں سے کہا، یہ کہا رہے تم بازاروں میں، تم کام کاج کاروباروں میں، تم چوباروں اور گلیوں میں، اب وہاں مسجد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کیفیات ابھی کچھ شکلوں میں باقی تھی، اور وہ شکلیں کیا تھی کہ حلقے ابھی بھی لگے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حلقے ابھی بھی مسجد میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگ یہ سمجھے کہ وراثت کی تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے جبہ مل رہا ہوگا، آپ کے داڑھی مبارک کے بال کسی کے پاس تھے وہ مل رہے ہوگے، آپ کی تیل کی کپی ہوگی، آپ کا چھوٹا سا چاقو ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگوں کے ذہن میں تھا۔ بھگے چلے لوگ دوڑے دوڑے مسجد نبوی کی طرف، تو دیکھا وہاں تو حلقے لگے ہوئے ہیں، کہیں ایمانیات کا، کہیں قرآن کے سمجھنے کا، کہیں قرآن کی درستگی کا حلقے لگے ہیں۔ تو لوگ واپس ہوئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ کیا مذاق کرتے ہو، وہاں تو یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، تم نے کہا تھا کہ وراثت رسول بٹ رہی ہے۔ کہا اے اللہ کے بندو، یہی تو اصل محمد رسول اللہ کی میراث ہے جس کی طرف میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بلانے گئے، بات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبوی کے اعمال روزانہ کے تھے، امت نے سمجھ لیا کہ اس وراثت کو لینے کے لیے روزانہ، امت نے روزانہ کی شکل، ہماری مساجد کو تو ہمیں مسجد نبوی ہی کا نمونہ بنانا ہے۔ جب قسم کھائی تھی باطل نے، اور باطل نے قسم کھا کر کے یہ کہا تھا ایک دن آئے گا کہ ہم مکہ اور مدینہ کو پیرس اور لندن میں بدل دیں گے، تو اسی وقت حضرت جی مولانا یوسف صاحب اندرانی نے بھی حلف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اللہ کے توکل پر کہتے ہیں، ایک دن آئے گا اس کام کی برکت سے ہم پیرس اور لندن کو مکہ اور مدینہ کی شکلوں میں بدل دیں گے۔ اور وہ دور دیکھا گیا، وہ دور دیکھا گیا کہ انگریزی قالب میں ڈھلے ہوئے، انگریزی سانچوں میں ڈھلے ہوئے
جب وہ مسجد والے بنے، اس کام والے بنے، دعوت کے ماحول والے بنے، تو ان کے چہروں پر سنتیں پھوٹنے لگی، زندگی سرسبز و شاداب ہو گئی، اور ان کی زندگیوں میں دین آیا۔ بدکاریاں، فحاشیاں، عیاریاں، عریانیت، بے دینی، لادینی، وہ زندگیوں سے رفو چکر۔ آنے والا بڑا قیمتی ہے جو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، تو لانے والا بھی تو قیمتی ہو گیا۔ وہ جماعت جو لانے کے لیے گئی ہے، ان کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازوں پر کھڑا کیا۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے استقبال کے لیے فرشتوں کو دروازے پر کھڑے کرتے ہیں۔ ایک ایمان والے کا مقام اللہ کے گھر میں یہ ہے کہ اس کے لیے نظام ہے، اللہ استقبال کے لیے فرشتوں کو کھڑے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ساتھی کو استقبال کے لیے رکھیں، اور استقبال والے کا ذہن، دل، دماغ تو ایسا وسیع ہو کہ آج اگر ابا کا قاتل بھی آ گیا تو مسکرا کر ہی ملوں گا۔ یہ ہے، آج اگر باپ کا قاتل بھی آئے تو وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اور میں اس کا مستقبل ہوں، استقبال کرنے والا ہوں، میرے چہرے پر اسے شکن نظر نہیں آئے گی۔ ورنہ ایسا نہیں ہے وہ آیا اور میں نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ مرحوم عبدالرؤف صاحب کی مغفرت فرمائے، مستورات کا استقبال بتاتے تھے، وہ یوں ایسی گھومی بولے، بس ہو کے جھگڑے وہی بولے، تیری میری نہیں، خندہ پیشانی، دل کی وسعت۔ آج کوئی بھی آئے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا دشمن میرا نفس اور شیطان ہے۔ ہر ایک کا پیار محبت سے استقبال، اسے لانا، تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھانا، تعلیم کے نور سے اس کے دل کو منور ہونے کے بعد تھوڑی دیر دعوت کے حلقے میں الگ بٹھانا اور اس سے پوری بات کرنا۔ اس لیے یہ 2.5 گھنٹے ہمارے مسجد کی آبادی کے لیے ہیں، دیں گے انشاءاللہ بزرگوں۔ یہ 3 کام ہمارے روزانہ کے کرنے کے ہیں۔ چوتھا کام ہمارا ہفتے بھر میں کرنے کا ہے۔ روزانہ کے 3 کام اور ہمارے ہفتے کا 1 کام، بلکہ ہفتے کے 2 کام۔ ایک گشت تو اپنے محلے کا لگانا ہے، ہفتے میں 1 دن گشت کا دن ہمارا متعین ہے۔ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کا مکاشفہ ہے بزرگوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو زمین پر جتنا تیزی سے عمومی گشت کو کھینچتے ہوئے دیکھا ہے اور کسی عمل میں وہ تاثیر نہیں دیکھی۔ میں اگر کہیں جماعت لے کر کے جاؤں تو سب کی نظر میں فرشتہ، بھئی اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اللہ والے ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، تو میں تو لوگوں کی نگاہ میں فرشتہ ہوں، نہ میری اوپر نیچ سے کوئی واقف ہے، نہ میرے اندرون بیرون سے کوئی واقف ہے۔ لیکن آج ان گلیوں میں مجھے جانا ہے جن گلیوں میں کبھی چٹی پر دوڑا ہوں، جس گلی میں کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس گلی میں کسی سے 2 بات ہو گئی تھی، جو گلی کے لوگ میری زندگی کے ہر خیر و شر سے واقف ہے۔ اسی لیے اپنے مقام پر گشت کا کرنا اپنے نفس سے بڑا جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے آدمی کو۔ اپنے مقام پر عمومی گشت کرنا کوئی کھیل کی بات نہیں ہے۔ آدمی دوسرے مقام پر 200 گشت کر لے گا، لیکن اپنے مقام پر عمومی گشت اپنوں کے بیچ میں وہی جائے گا جو اپنے نفس سے لڑ پائے گا۔ اس لیے کہ لوگ بات سنتے سنتے یہ بھی بولیں گے دیکھا ہوا ہے نا ہمارا، آج ہم کو سکھا رہا ہے، ان کے سامنے کا ہوں نا میں۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، گشت میں بات کا کرنے والا وزنی، رہبری کا کرنے والا وزنی ہو۔ ہمارے بڑے شروع سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا رہبر بھی وزندار ہو، رہبر بھی وزندار ہو۔ ہم اگر بچے کو رہبر بنا دیں تو ساری جماعت بچہ پلٹ جائے گی، اور اگر رہبر ایک آندھے ماشاءاللہ بزرگ ہو، جب وہ چلیں گے ان کے گشت کا انداز دیکھنا بلانے کا، ایسا ہاتھ کرے تو بیٹ بال چھوڑ کر بچوں کو بھاگ کے آنا پڑتا۔ دادا ہے سب کے، وزندار رہبر۔ بتاؤ تو صحیح، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کسی کا امت میں نبیوں کے بعد وزن ہے؟ آپ گشتی کی رہبری فرماتے ہیں۔ رہبری کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔
اگر آپ رہبری گشت میں اس نیت سے کرے کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کو آپ کے بندوں تک آپ کے گھر میں لانے کے لیے لے جا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ آیت پھر آپ کے لیے ہے کہ ان اللہ یدعوکم الی دار السلام، میرے بندوں آ جاؤ، اللہ بھی تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف پکار رہا۔ یہ چھوٹا سا عمل، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ آدمی گشت کی جماعت کی رہبری کر لے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس لے جا رہا ہے، آواز لگاتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی بات اللہ کے گھر سے لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، چلو اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، جو کام مؤذن عربی میں کر رہا ہے اس عربی کا ترجمہ لے کر آپ کے پاس آئے۔ یہ اللہ کے گھر کی جماعت آئی ہے، اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے آئی ہے، اللہ کے گھر کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے کہ آج جو گشت ہوگا وہ مغرب کے بیان میں اور مغرب کے اعمال میں شریک کرنے کے لیے ہوگا، اسی لیے ان سے ایمان یقین کی وہاں بات کر کے انہیں مسجد میں نقد لانا ہے۔ اگر مسجد میں وہ نقد نہیں آتے تو پھر انہیں جیسا ہم کہتے ہیں کہ انہیں داعی بنا کر چھوڑنا ہے۔ اب یہ سارا مجمع ماشاءاللہ مغرب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے، خوب ایمان یقین کی فکروں کی بات کیجئے اور خوب دعوت اور صحابہ کی قربانی کی بات کیجئے، اور اس کے بعد مجمع کی 5 مہینے سے لے کر کے سہ روزہ تک اور 2.5 گھنٹے تک بہترین تشکیل کیجئے۔ اس لیے یہ ہمارا عمومی گشت کسی ساتھی کا بالکل بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ساتھی بیمار ہو، اپنے مقام پر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آدمی اگر اپنے مقام پر ہو اپنا گشت چھوڑ دے، اللہ معاف فرمائے۔ میں خود کی بات کہتا ہوں کہ اگر آج میری مسجد کا عمومی گشت ہے تو آج کی اثر میری کسی اور جگہ ہو رہی ہے، آج کی میری اثر کسی اور جگہ ہو رہی ہے۔ جو نفس کے کٹنے کا دن تھا، جو نفس کے مٹنے کا دن تھا، جو خود کے مٹی ہونے کا دن تھا، وہ دن ہی قیمتی میرے پاس سے چلا گیا، تو کام کی برکات مجھے کیسے ملے گی؟ اس لیے بڑے فرماتے تھے کہ گشت سے آؤ تو اللہ سے مانگ لیا کرو، تم پھرا کر آئے ہو، تم دکھ دکھا کر کے آئے ہو، ابھی تم اللہ کے قریب ہو گئے ہو، تم بولو گے اور وہ سنیں گے، تم بولو گے اور سنیں گے۔ جی ہاں، اس لیے ایک ایک سے ملاقات کر کے اسے اللہ کے گھر میں لانا ہے۔ اس لیے ہمارا گشت نہ کرنا، اسی ہفتے میں ہمیں دوسرا گشت کرنا ہے۔ دوسرا گشت وہی کہ بھئی ہم سے ہمارا پڑوس نہ رہ جائے، کوئی مسجد ہو تو مسجد میں گشت کرے، کہیں ٹھیا ہو تو ٹھیے پر گشت کرے، جس کی برکت سے اللہ اسے مسجد کے اندر تبدیل کر دے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے دوسرے گشت کا کہ ہم وہاں پر جائیں اور جا کر کے بیان کر کے آ جائیں۔ دوسرا گشت کیسا ہوگا؟ پہلا گشت جیسا ہوگا، سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی 19 نہیں، کوئی 20 نہیں، پورا دوسرا گشت۔ اگر وہاں کے ساتھی نہیں ہے تو آپ کریں، وہاں کے ساتھی ہے تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو، وہی فضائل گشت بیان کیے جائیں گے، وہی جماعتیں بنائی جائے گی، جماعتیں رخصت کی جائے گی، سارے اعمال کے حلقے جیسے لگنے ہیں ویسے لگیں گے۔ اس لیے دوسرا گشت بالکل پہلے گشت کی طرح ہو، کریں گے بھائی اہتمام سے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ہفتے کا ایک کام ہو گیا۔ اب ہمارا مہینے کا ایک کام رہ گیا کہ 27 دن دینداری پر جیتے ہوئے، دعوت کے اعمال پر مواظبت کرتے ہوئے 3 دن ہم اللہ کے راستے میں بڑی ہی ایمانداری سے دے دیں، بڑی ایمانداری سے 3 دن دینے پر 30 دن کا ثواب ہے۔ مولانا الیاس صاحب گھمن دعوت برکاتہم سے پڑوس ملک میں کسی نے پوچھا، کہا کہ تبلیغ والے بول رہے ہیں 3 دن لگاؤ 30 دن کا ثواب، یہ کیسا کیا؟ حضرت نے فرمایا، بولے مجھے تو قرآن میں دکھ رہا ہو۔ بولے آپ کو قرآن میں دکھ رہا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کہاں دکھ رہا ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو اسی طرح اللہ 1 کا 10 دیں گے۔ تو کہا 1 دن کا 10، 1 دن کا 10، 1 دن کا 10، 3 دن کی کتنے ہوئے؟ 30 دن۔ صحیح بول رہے، بولے تبلیغ والے 3 دن لگا لو، 30 دن کا لے لو، یہ 3 دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ 30 دن کو محفوظ کر دے گا۔
ویسے بھی حدیث میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے صحابہ سے ایک دن لو ترکتم عشر الدین فتہلکون، سنو میرے صحابہ تم ایسے زمانے میں جی رہے ہو دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. کہا لیکن میری امت کا ایک حصہ ایسا ضرور آئے گا، اس وقت کے حالات یہ ہوں گے کہ اگر وہ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا. تو کم سے کم یہ 3 ہمارا 30 کا 10واں ہوتا نا، 3 دائیں 10واں حصہ تو دے ہی دے. یہ ہمارے 30 کا 10واں حصہ 3 دن ہوتا ہے. ہمارا ہر ساتھی پابندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں اور نئے نئے ساتھیوں کو لے جائیں. یہ 3 دن میں آدمی داعی میں کر بنتا ہے. یہ 3 دن کرامتی ہوتے ہیں. 3 دن کی لذت کا احساس اور اندازہ نئے آدمی سے ضرور پوچھیے گا. جس نے پہلی مرتبہ 3 دن لگائے ہو اس کی سرخ بہتی ہوئی آپ کو بتلائے گی کہ 3 دن میں کیا اندر بھوچال آیا ہے. اس کے تہجد میں اٹھ کر کی تڑپنا آپ کو بتلائے گا. اس کے آنکھوں سے بہتے ہوئے اشک اور آنسو تعلیم کے اندر آپ کو بتلائیں گے. اور اس کے نیت کے باندھنے کا انداز اور اس کے طرف پر دعا کرنے کا انداز اور اس کے ایک ایک سنت پوچھنے کا انداز. یہ 3 دن ہو ماچس کی کاڑی ہے جس سے چولہا بھڑکتا ہے. 3 دن کافی ہے کسی کو بھڑکانے کے لیے. آپ نئے عملے کو 3 دن میں لے کر کے جائیں. اگر میری مسجد کا عملہ نہیں بڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ذمہ دار ساتھی 3 دن نہیں لگا رہا. اگر میں 3 دن لگاؤں میرے مسجد کا عملہ ابلتا رہے گا بڑھتا رہے گا. اس لیے کہ پرانے ساتھی نئے ساتھی تیار کریں گے. پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو لے کر کے آئیں گے. اس لیے کہ ہر پرانے کو ہی نئے کو کام سکھانا ہے اور ہر نئے کو اپنے پرانے سے کام سیکھنا ہے. اسی لیے پرانوں کا مرتبہ بھی بڑھا، ان کا مقام بھی بڑھا، ان کی عزت بھی بڑھی اور ان کی شہرت بھی بڑھی. وہی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابو سفیان امیر معاویہ کے ابو، جناب محمد رسول اللہ کے سسرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے یعنی خسر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو. آپ تشریف لے کر کے آئے امیر المومنین کے زمانے میں. آ کر کے دیکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی میں، آپ پیچھے بیٹھے. تھوڑی دیر میں حضرت بلال آئے تو حضرت امیر المومنین کرسی سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ایتینا یا سیدنا، او ہمارے آقا آپ یہاں تشریف لے کر کے آؤ. او ہمارے آقا آپ یہاں تشریف لے کر کے آؤ. تو حضرت بلال آگے آئے تو حضرت عباس سے کہا حضرت ابو سفیان نے ہم تو قریش کے سردار رہ گئے، ہمیں تو کسی نے بلایا نہیں. اب بلال کے آئے، بلال کو وہاں بلا دیا. کیا دکھا بلال میں، کیا نہیں دکھا ہم میں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا جس زمانے میں تم اسلام سے لڑ رہے تھے، کفر کی حمایت کر رہے تھے، یہ وہ بلال ہے جو احد احد کہہ کر کے چٹانوں کے نیچے دب رہے تھے. ان کے قربانیوں کی بنا پر انہیں آگے بلایا گیا اور آگے بلایا جائے گا. ہر قربانی کے ساتھی کو پیچھے سے آگے لایا جائے گا. اس کی عدم موجودگی پر تڑپا جائے گا، اس کے نہ ہونے پر رویا جائے گا، مشورے پر غیر حاضری پر اس کے گھر تک جایا جائے گا. یہ ذمہ داری کام کی ہر ساتھی کی بنتی ہے کہ ساتھی نظر نہ آئے، بے چین ہو جائے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حال کتنا عجیب. آپ کو اگر اپنی مجلس میں کوئی آدمی نظر نہ آتا تو امیر المومنین سب سے پہلے اپنے قریب عبداللہ ابن عباس بیٹھتے تھے. کیا ہوا فلاں ساتھی نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ بات ہے، چاہو معلومات لو جلدی سے، کیوں نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے آ کر کے کہا کہ بہت ٹینشن میں ہے، سنا ہے کہ آج کل شراب پینے لگ گیا ہے. خبر کون لے رہا ہے؟ امیر المومنین. سنا ہے کہ بہت ٹینشن میں ہیں، آج کل شراب پینے لگ گئے ہیں اور مدینہ چھوڑ کر کے قصوہ میں جا کر کے بس گئے ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ لوگ جلدی سے خط لکھو اور وہ آیات لکھو جن آیات پر اللہ نے شراب کو ناپسند اور اس پر عذاب کی بات کہی ہے اور اسے اس کا مومن ہونا سمجھاؤ. چنانچہ ساری چیزیں لکھی. ایک آدمی کو پیشل اونٹنی پر سوار کر کے وہاں بھیجا جس مقام پر وہ تھے. وہ خط لے کر امیر المومنین کا وہاں پر پہنچے اور دوسرا دن نکل رہا ہے اور امیر المومنین کا حال یہ ہے مسجد نبوی سے نکلے، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ادھر ٹہلتے ہیں ادھر. کیا ہوا؟ بے چینی کیسی ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں. کا چین تو جب آئے گا جب اس کا جواب آئے گا. کیا کرے؟ ہمارا یار چلا گیا ہے.
ہمارا ساتھی چلا گیا۔ میرے عزیزوں، کیا ہمارے یہ وہ ساتھی نہیں ہیں کہ جب ہم چلے کا وقت لگا رہے تھے، جب چلہ ختم ہو رہا تھا، ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر کے رو رہے تھے، سگے بھائی سے لپٹ کر اتنا کبھی رونا نہیں آیا تھا جتنا چلے کے ختم پر اس ساتھی سے جدائی پر رونا آ رہا ہے۔ دل ایسے ملے ہوئے تھے، زمانے سے ساتھ میں رہنے والا، مشوروں میں رہنے والا، تقاضوں پر چلنے والا، اگر وہ کسی پریشانی میں بیٹھ گیا تو ہمارے دل میں خیال تک نہیں آ رہا، کسی مصیبت میں بیٹھ گیا ہے تو ہمارے دل میں خیال تک نہیں آ رہا ہے، اجی اگر اس کی کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت کو محبتوں سے بانٹنا ہے ہمیں آپس میں۔ کسی ایک ساتھی کی تکلیف کو، ہماری مسجد وار جماعت اتنی بڑی ہے، خوشیوں سے بانٹ دے۔ یہ بات کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعوت کا کام بھی خود غرضی سے کریں کہ سال بھر کہاں ہے، کدھر ہے، کوئی لینا دینا نہیں، اب چلو ماشاءاللہ معاملہ یہ ہے، دکھ گیا تو چل رہے کے چلے میں جان میں چیڑ پیدا ہوتی ہے آدمی کی، اور پھر اگر اس نے چھیڑ کر کچھ بول دیا تو میں ماحول بنا لیتا، دیکھو دعوت کے کام کو بدنام کر رہے ہیں، چلے چار بنے کا ایسا بول رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں بولتے کہ سال بھرے سے حالات میں تھا، آپ نے ملاقات تو کبھی کرے نہیں، اور ہاتھ میں ہاتھ ایسا کس کے دبا کر کے آپ بولتے مشورے میں بھی دکھ رہا چلے کا کیا ہوا، بیٹھے رہ کے مت کھا رہا۔ پھر اگر اس نے پھر یہ سوچنا چاہیے، اللہ کے لیے کسی ساتھی کی قربانی کو نظر انداز مت کرو، کسی ساتھی کی قربانی کو نظر انداز نہ کریں۔ ہم ذرا سا کہ کوئی معاملہ ہوا تو پچھلی ساری قربانیاں بھول جاتے ہیں، بس اس ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں، یہ کام کے کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں۔ اس لیے امیر صاحب کہتے تھے نا کہ ہم گئے، ہماری چلے کی جماعت بن رہی تھی، ایک صاحب کے گھر پر، اجی کہاں جی حاجی صاحب بولے کیوں کیا بات ہے؟ نہیں پچھلے سال ہمارے ساتھ چلے میں تھے تو ہماری چلے کی جماعت بنی، ہم نے سوچے کہ ساتھ میں لے جاتے۔ اچھا وہ قبرستان میں گھرے رہے اٹھا کے لے جاؤ گے ساتھ میں؟ ارے ایسی بات کر رہے، سال بھر سے بیمار پڑے تھے، کوئی جھانکنے آئے نہیں، کوئی دیکھنے آئے نہیں، اور اب چلے کی جماعت بن گئی تو آگے لینے کے لیے۔ بزرگوں، دعوت کا کام بے نیاز ہے، ہم بے نیاز نہیں ساتھیوں سے، دو چیز الگ الگ ہے۔ ساتھی ہم سے تو ناراض ہو سکتا، دعوت کے کام سے نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ ہم اپنی ذات کا جھگڑا دعوت کے کام پر ڈال دیتے آکوڑا، مرض ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، سب سے پہلے اللہ میری اصلاح فرمائے۔ اگر میرے سے کوئی الجھا تو میں اس کا آکوڑا کہاں ڈال دیتا، دعوت کے ایسے کئی لوگ کام سے کٹ جائیں گے۔ یعنی میری مخالفت، مفتی فیروز کی مخالفت، یعنی تبلیغ کی مخالفت، حالانکہ کام ہے تو ہم ہیں، کام نہیں تو کون۔ حضرت فرماتے تھے مولانا ہندوستان رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ سے ذرا ہٹ کے دیکھو، کوئی چائے کو پوچھے گا تو بولنا، کوئی پان کو پوچھے گا تو بولنا، کام کی برکتیں ہیں، محبتیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ذات کا انسلاک کسی ساتھی کے ساتھ اللہ کے لیے نہ کریں۔ کام الگ چیز ہے، کام سے کسی کو تنفر نہیں ہے، ذات سے ہو سکتا ہے، ذات سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں کا ادب، اکرام، احترام، ان تک پہنچنا، ان تک چلنا، ان تک جانا، نیا عملہ بنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو 3 دن لگانا، سوکھی جگہ پر جانا اور گیلا گیلا کام کرنا۔ ماشاءاللہ آج بھی ایسے ساتھی ہیں، آپ بولے ہر چیز کی قربانی۔ پچھلے بہار کے مشورے میں حضرت نے اکوڑے کے کچھ علاقوں کی کارگزاری سنائے، جن علاقوں میں شراب کے ٹھیکے تھے، مستورات تک بیچاری شرابیں بیچا کرتی تھی، وہاں گھروں کے ماحول ماشاءاللہ، جوان جوان بچے ماشاءاللہ گئے، 1-2 بزرگ تھے، وہ کام کرے کہ شاید ہی تاریخ میں ایسا کام ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کس سے کب کیسا کام دے۔ ان 3 دن کے ذریعے سے ہر دیہات کی کنڈیشن سامنے آئیں گی، ان کے حوال سامنے آئیں گے۔ اس لیے 3 دن تو ہر مہینے میرے لگنا ہی چاہیے، یہ میری ترتیب ہے، کیا ہے؟ اور میں 10 دن دے دوں یہ میرے تقاضے کا حصہ ہے، میں ترتیب سے چلاتا تقاضے پر رکا ہوں۔ آپ نے وہ چھوٹا ایٹو دیکھا ہوگا، چھوٹا ہاتھی بولتے ہیں اس کو، ایپے، ایک ایپے کے پیچھے لکھا ہوا تھا میں بڑا ہو کر ٹرک بنوں گا، بڑا ہو کر، دیکھو اس کا بھی عزم یہ ہے میں بڑا ہو کر کے، حالانکہ وہ بڑھتا نہیں اور ٹرک بنتا نہیں۔ میرے 3 دن 10 دن میں بدلے ہی نہیں، میرے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے میں بدلے ہی نہیں۔ اللہ کرے کہ ان کیفیتوں پر اگر یہ برار کا سارا عملہ اتر جائے، ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی عالموں کے لیے کافی کر دے گا آپ کو۔
لیکن 3 دن ہمارے ناغہ نہ ہو. کریں گے اہتمام سے انشاءاللہ. ایک کام اور کرنا ہے بزرگ، شب گزاری. شب گزاری، شب بیداری. کتنے پیار سے اللہ اپنے نبی کو اٹھاتے تھے رات میں، اور ایک سورت بھی اللہ نے قرآن میں نازل کر دی اور اپنے نبی کو بتلایا. حضرت سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے ایک رسالہ لکھا تھا عرب میں، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اس رسالے کا نام تھا زاد الداعی، داعی کا توشہ. اللہ اللہ، جب اس کو پڑھو تو ایسا لگتا کہ یہ سارے نور کتابوں میں ہیں، میرے اندر کب آئیں گے. ضرور پڑھیں اسے. حضرت سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ذات الداعی، داعی کا توشہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو توشہ دیا تھا اللہ نے، وہ کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے محمد عربی، آپ رات کو ذرا اٹھ جائیے، کمبل اوڑھے ہیں تو پھینک دیجیے، کپڑا اوڑھے ہیں تو نکال دیجیے. اٹھیے، رات کے اگلے پہر میں اٹھیے. اگر ذرا آپ کو جلدی لگتا ہے تو تھوڑا سا لیٹ اٹھیے، اور اگر ایسا لگتا ہے تو کم زیادہ کر لیجئے، لیکن آپ رات کو اٹھیے. کیوں رات کو اٹھیے؟ اس لیے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ آپ کا تہجد اور رات میں اٹھ جانا یہ اتنا زبردست نچوڑتا ہے. اشد وطئا، گنے کی مشین، وطا. آپ کتنا بھی سخت گنا ڈالیے، بھوسا ہو کر نکلے گا، اور آپ کو اس کا نچوڑ میں کیا ملے گا؟ رس ملے گا، دل کو ٹھنڈک. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ یہ رات کا آپ کا اڑ جانا یہ بہت زیادہ دل کو نچوڑ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے. اتنا تزکیہ بھرا ہوا ہے رات کے اٹھنے میں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. ایک اللہ ہی ہے جو آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں، باقی آنسوؤں کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اس لیے یہ رات کا اٹھ جانا اور امت کے لیے ذرا تڑپ جانا، جس دن ایک طرف ہماری امت کے لیے قبول ہو گئی، انشاءاللہ دنیا ہی میں جنت واجب ہو جائے گی. آگے کی حیات تو بہت دور کی بات ہے. داعی کی جنت عابد کی جنت سے اسی لیے اعلیٰ ہے کہ اس کا درد اس کے درد سے اعلیٰ ہے. اس کا درد اپنے ایک فرد کا ہے، اور اس کا درد سارے کے سارے افراد کا ہے. اگر اس کا رونا دوسرے کے لیے ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خص نفسہ بالدعاء فقد خان عن القوم، کہ جس شخص نے صرف دعا اپنی ذات کے لیے مانگی، امت کو چھوڑ دیا، اپنی دعا میں اس نے امت کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا. اپنی دعا میں امت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ فقد خان عن القوم، اس نے قوم اور امت کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا. اس لیے ہماری دعوت جب تنہا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، سارے عالم کے فوائد کو لے کر کے ہے، تو ہماری دعا میں بھی سارے عالم ہو. ہفتہ بھر ہم نے محنت کی ہے ساتھیوں پر، ہفتہ بھر کوششیں کی ہے، اس ہفتے کو ہفتے کی شب میں آ کر کے وصول کر لے. اس شب گزاری کی رات میں اللہ پر اپنے اعمال کو پیش کر دے، اپنے درد کو پیش کر دے، اپنے ڈبے کے ساتھ، اپنے بستر کے ساتھ آ کر کے پڑاؤ ڈال لے. اثر سے پہلے ہم آ جاویں ڈبے بستر کے ساتھ. کیوں؟ نہ کسی کے کھانے کا لوگ، نہ کسی کے پینے کی لالچ، اپنا بستر، اپنا سب کچھ، بھائی تنہا تنہا بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر، اے اللہ ہم سب مل کر کے آپ کے گھر میں آئے ہیں. یہ سارے داعی ہیں، دعوت کی محنت کرنے والے ہیں، آپ کو درد سنانے آئے ہیں، اور امت کی ہدایت آپ سے لینے آئے ہیں. میوات کی جماعتیں آتی تھی، دن بھر محنت کرتی تھی، اور رات میں ناموں کی پرچیاں سامنے، ان کو تو پڑھتے بھی نہیں آتے، وہ پرچی سامنے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ یہ 2-4 لوگ تیار نہیں ہو رہے، اللہ تو تیار کر دے. اگلے دن لوگ بکرا بیچ کر جا رہے تھے، مرغیاں بیچ کر جا رہے تھے، گون کلسی گنگال بیچ کر جا رہے تھے. کہاں سے دلوں کی کھیتیاں بدل رہی تھی، یہ نمی کہاں سے پیدا ہو رہی تھی؟ وہی اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اللہ ہمارا کام محنتیں کرنا تھا، ہم نے دلوں کی کھیتی پر محنتیں کر لی ہے. اس کو اگانے والا تو ہے، اس کو سیراب کرنے والا تو ہے. ایک شب گزاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا.
یہ دلوں کو مروڑ دیتا ہے رات کا جاگ لینا اور اٹھ جانا. کیوں؟ آپ کو یہ رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ قرآن نے کہا کیوں تیاری ہے رات کی؟ تو حضرت سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی جی آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے، تیرنا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت بھی بڑی عجیب ہے اور داعی کے لیے چیلنج ہے. فرماتے تھے قرآن نے دعوت کے کام کو کرنے کا نہیں بولا، چلنے کا نہیں بولا. کیوں؟ چلنے کا بولتا تو چلنے والا تھک گیا جھاڑ کے نیچے بیٹھ جائے گا، کوئی نقصان نہیں، دوبارہ چلے گا. کرنے کا کہتا، کرنے والا کرتے کرتے رکے گا، کوئی بات نہیں، دوبارہ کرے گا. قرآن نے کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ آپ کو دن میں نہ لمبا چلنا ہے نہ کرنا ہے بلکہ تیرنا ہے. کیوں؟ کہ تیرنے والا تیرتے تیرتے رکا تو یہی حال ہے. کام کا تسلسل اس لیے ہے کہ دعوت کا کام تیرنے کا کام ہے، اس لیے مشورہ تیراک کی طرح ہو، تعلیم تیراک کی طرح ہو، 2.5 گھنٹے تیراک کی طرح ہو، 2 گشت تیراک کی طرح ہو، 3 دن سے لے کر بیرون تک کی ہماری ترتیب تیراک کی طرح ہو. کتنا بھی ماہر آدمی ہو، اگر اسے چند لوگوں کو بھی اگر ڈوبتے ہوئے کو بھی بچانا ہے تو حرکت میں لے کر ہی بچانا پڑے گا. اگر میں دعوت کا کام کرنے والا خود بغیر حرکت کے ہو گیا اور سوچ لوں کہ ان کو باہر نکال لوں گا تو نہیں، بلکہ ہوگا کیا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے ہم. اتنی حرکت کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ ہماری کوئی ہمارا عمل ناکارہ نہ ہو. تو شب گزاری پابندی سے ہمارے امیر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آدمی جب ایک رات اللہ کے گھر میں گزار لیتا ہے اور اپنے لیے ساری امت کے لیے مانگ لیتا ہے تو اس کا دل دھل جاتا ہے، یعنی لوگوں کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، ناراضگی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ذرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آدمی کا بچہ چاہے گندا ہو سندا ہو، کتنی بھی بڑی غلطی کرے، اٹھتا ہوا ہاتھ سر تک جائے گا، ایک دم رک جائے گا. یہ کنٹرول، یہ قوت کہاں سے آئی؟ وہ محبت سے آئی. جب اسے اپنی بیٹی اور محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو پھر آدمی کا اٹھتا ہوا ہاتھ رک جائے گا. جب ہم امت کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھیں گے بھائیوں، اپنے دعاؤں میں تڑپ تڑپ کر ان کے لیے مانگیں گے، اللہ اس امت کا درد دل کے اندر بھر دے گا، ہمارے دل کے اندر بڑھ جائے. اسی لیے دعوت کی اس عظیم الشان محنت کو ہمیں اپنی محنت سمجھ کے کرنا ہے. اپنی دکان سمجھ کر کے آدمی چلائے تو نفع الگ، نقصان الگ، گھاٹا الگ، عین الگ، آدمی سب الگ الگ کرتا. اور دوسرے کی دکان ہے تو بچہ 2 قسم کا ہوتا بھائیو، ایک اپنا ایک دوسرے کا. لیکن کتنا فرق ہے کہ دوسرے کا بچہ روئے ہیں تو سر میں درد ہوئے اور اپنا بچہ روئے ہیں تو دل میں درد ہوئے. حالانکہ بچہ بچہ ہے. کئی روڈ پر آواز آ گئی بچے کی تو کیا ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچے پیدا کر دیتے چھوڑ دیتے، دوسرے کے بچے کی آواز سے ٹینشن. اور کھانا کھا رہا ہے، اچانک کسی بچے کی رونے کی آواز آئی، ایک دم ہاتھ سے لقمہ پھینکا، تیز دوڑا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے ایسا لگ رہا اپنا بابا رو رہا. وہ بھی پیچھے بھاگ رہی ہے، بابا رو رہا. وہاں گیا دیکھا نہیں، کیوں کیا ہوا؟ دوسرے کا ہے، لگ گیا کھانا کھانے. اپنا بچہ روئے ہیں تو سر میں درد ہوئے، دوسرے کا بچہ روئے ہیں تو سر میں درد ہوئے ہیں، اور اپنا بچہ روئے ہیں تو دل میں درد ہوئے ہیں. ایسا ہے. اس لیے دعوت کے کام کو ہمیں کس کا کام سمجھنا ہے؟ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں درد ہوا تھا، کہا تھا اب یلقس الدین وانا حی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں دین برباد ہو جائے اور مسلمان زکوٰۃ دینے سے انکار کرے؟ یا تو ابو بکر زندہ رہے گا یا زکوٰۃ ادا ہو کر رہے گی. اس کے لیے ہمیں ان مقامی 5 کام اعمال کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں شب گزاری کی پابندی بھی پوری طریقے سے کرنا ہے. کریں گے؟ اور اخیر میں ایک بات میرے بزرگوں، اور اخیر میں ہمارا جو ہفتے واری مشورہ ہوتا ہے، روزانہ کے مشورے کے علاوہ ذمہ دار ساتھی اپنے تقاضے لے کر کے پہنچے. یہ کیا بات ہوئی؟ سارے شہر کا مشورہ ہونے جا رہا ہے، سارے مسجدوں کی فکروں کا نچوڑ نکلنے جا رہا ہے، اور میری مسجد سے 2-3 ساتھی بھی نہ پہنچے. یہ چیز تو مشورے میں طے کرنے کی.
کہ بھئی چلے کی جماعت ہے نہیں ہے، کیا ہوا، کیا بیتی، کیا گزری، احوال تو مشورے میں سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہماری جتنی مسجدیں ہیں، چاہے گاؤں کی ہو، دیہات کی ہو، تحصیلی مشورے کے مقام پر مشورے کے دن پہنچے، شہر والے شہر کے مقام پر، پنچکوسے والے پنچکوسے کے مشورے کے مقام پر، ہفتے واری مشورے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ ضرور پہنچے، اور اس امر کو لے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو مجھے بڑی مواظبت کے ساتھ اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، کام کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اللہ اس کے کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔